اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم، اس کا معنی تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض مسلمان جو کفار کے اعزاؤں سے گھبرا جاتے ہیں، جو اسلام کے جو خلاف جو ہے نا وہ لوگ ہیں نا، وہ لوگ مسلمانوں کو جو تکلیفیں دیتے ہیں نا، اس سے بہت سے مسلمان گھبرا جاتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے کر کے بولنے سے چھوٹ جائیں گے؟ وہ تم کو جو گھبراتے تھے ان کو تم بھی نہ گھبراؤ۔ اگر ان تمہارے پر چھڑی اٹھائے تو تم بھی اس کے پر چھڑی اٹھاؤ۔ تم جیسا تیرے معبود کو عبادت کرتا ہے، ہم ہمارے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ تیرا ثواب تجھے کو، میرا ثواب مجھے کو، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے قل یا ایھا الکافرون، وہ سورہ میں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بعض مسلمان جو کفار کے اعزاؤں سے گھبرا جاتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آوے اور ان کو قسم قسم کے مصائب سے آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو آزماتا ہے ہر قسم سے، پھر وہ اس میں وہ پاس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دیتا ہے۔ اور ہم تو ایسے ہی واقعات سے ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو گزرے۔ یہ تم کو ہی آزما ہی نہیں رہے، لیکن تم سے پہلے جو مسلمان دنیا میں آئے ہیں ان کو بھی آزمایا گیا تھا۔ دیکھو یہاں پر پیج نمبر 242 لکھا، میں نے اپنا انگلی سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھو 42، وہاں پر پڑھنے سے بھی اس قرآن میں وہاں پر ہم معنی ملے گا۔ یعنی اس سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں تک کو آزما دیا۔ ہم کون سا کھیت کے مولی ہے؟ ہم تو انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کو بھی آزمایا۔ سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ظاہری علم سے جان کر رہے گا جو ایمان کے دعوی میں سچے تھے، ان کو ظاہری علم سے بھی وہ جان کر رہے گا وہ جو ایمان کے دعوی میں سچے تھے، اور جھوٹے کو بھی جان کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سچے کو بھی جان کرے گا اور جھوٹے کو بھی جان کر رہے گا۔ سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہری علم سے جان کر رہے گا جو ایمان کے دعوے میں سچے تھے، اور جھوٹے کو بھی جان کر رہے گا۔ ہاں، کیا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے؟ ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے۔ جو دنیا میں اتنا بتانے کے باوجود بھی جو برے کام کرتے تو کیا اللہ سے یہ چھٹکارا پا سکیں گے؟ یہ ان کی یہ غلط خیالات ہے، ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ کی ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس کو تو ایسے حادث سے پریشان نہ ہونا چاہیے۔ جو اللہ سے ملنے کا جو ارادہ رکھتا ہے اس کو ایسے پریشانی مصیبتوں سے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کو امید رکھتا ہے تو اس کو تو ایسے حادث سے پریشان نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے ملنے کا اللہ تعالیٰ تو تم سے ملنے کا وہ معین وقت ضرور آنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے آئیں گے حساب کتاب لینے کے لیے، جس سے سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ آپ کے دل میں اب جو غبار ہے نا، جب اللہ حساب کتاب لینے کے لیے جب میدان حشر میں آئیں گے، اس ٹائم پر سب کے آنکھیں کھل جائیں گے اور سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ کیونکہ جو حد سے پریشان ہونا چاہیے تو ایسے حادث سے پریشان نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تم سے ملنے کا وعین وقت ضرور آنے والا ہے، یعنی قیامت، جسے سارے غم غلط ہو جائیں گے اور سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنی ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کو تو تمام جہان والوں میں سے
سے کسی کی حاجت نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنی نفع کے لیے محنت کرتا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں دکھاتا ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تمہارا فرض ہے تم ادا کر رہے، تم قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کا تم کو حکم ہے پڑھتا ہے، دین اسلام کے راہ پر چلنے کا حکم ہے، دین اسلام پر چلنے کا حکم چلتا ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے لیکن کوئی دوسرے کا فائدہ نہیں کہ۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے اپنی نفع کے لیے محنت کرتا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کو تو تمام جہان والوں میں سے کسی کی حاجت نہیں، تمام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی بال باقا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے کے ہم کو پالتا ہے، ہمارے پالنہار کون ہے؟ ایک اللہ ہے، ہم سب کو پالنے والا اللہ ایک ہے۔